انجینئر مرزا جو انتہائی بدبخت قسم کا آدمی ہے، اس نے صحابہ کو نہیں بخشا، اولیاء کرام کو نہیں بخشا، علماء کو نہیں بخشا، جس پر آئے اٹھا کے بکواس شروع کرتا ہے۔ تو بہرحال اس کی ایک کلپ حال ہی میں میری نظروں سے گزری جو انتہائی بدتمیزی والی کلپ ہے۔ ماں کے بارے میں کہتا ہے ماں تو شہی کوئی نہیں، امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ کہتا ہے، وہ کہتی میں دودھ نہیں بخشوں گی، تو کہتا دودھ تو تیرا ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں تمہارا، تم تو اپنے چکروں میں تھی، اللہ نے اولاد دے دی۔ کوئی حلالی بچہ اپنی ماں، کسی بھی ماں کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ کئی مواقع پر والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک، خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے اپنی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر کرو اپنے والدین کا، اسی طرح اور بھی آیات یہ بتانے کے لیے کہ اللہ خالق حقیقی ہیں، والدین انسان کے لیے خالق مجازی ہیں۔ حقیقی خالق تو اللہ ہے، لیکن دنیا میں آنے کا سبب والدین بنے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح خالق حقیقی کی تمہارے اوپر بہت سے احسانات ہیں، حق و حقوق ہیں، اسی طرح خالق مجازی کے بھی حقوق ہیں اور احسانات ہیں۔ جس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اسی طرح والدین کی اطاعت اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بدبخت کہتا ہے کہ وہ تو شیء کوئی نہیں، کیڑی چیز ہے۔ یہ الفاظ انتہائی بدتمیزانہ ہیں۔ اگر بعد میں اس نے اس پر غور کیا ہوگا تو خود بھی شرم سے ڈوب مرا ہوگا، لیکن ایسے لوگوں کو شرم آتی ہی نہیں ہے، یہ بنیادی بے شرم ہوتے ہیں، بس منہ میں جو بھی آیا کہہ دیا۔ اس لیے جو نوجوان اس جیسے آدمی کو فالو کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ دور رہیں، اس سے دور رہیں، اس سے۔ اب یہ بات تو وہ ہے کہ جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ سنیں ذرا اس کی کلپ، کیا بکواس کرتا ہے۔ امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ اب فیصلہ آپ پر ہے، دیکھیں کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی تحقیق پر اعتبار کیا جائے، اعتماد کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ معتبر علماء کرام کی اتباع کرو، ان پر اعتماد کرو، ان کے علم پر اعتماد کرو اور ان سے سیکھ کر چلو۔